یا اللہ، آج کوئی ایسا ثبوت مل جائے کہ حسام کو بچنے کا موقع نہ ملے۔ وہ سب سے پہلے حسام کی میز کی طرف بڑھی اور تیزی سے دروازوں کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا دراز کھولا، اندر سے نکلنے والے کاغذات پر نظر ڈال رہی تھی اور اپنے پیچھے دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ LED دیکھنا چاہتی تھی جو اس دن یہاں نصب تھی۔ خدا جانے آج وہ کہاں تھی۔ یہ یقیناً اس کا وہم نہیں تھا۔ کہیں دیوار کے اندر تو نہیں چلی گئی؟ یہ سوچتے ہی اس نے دیوار کو تھپتھپانا شروع کر دیا۔ او خدایا، یہاں کوئی عجیب آواز آ رہی ہے۔ دیوار کے کچھ اوپر سے ٹک ٹک کی آواز محسوس کرتے ہوئے وہ نیچے جھکی ہی تھی کہ اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً اس بڑی سی میز کے نیچے چھپ گئی جہاں کافی کشادہ جگہ تھی کہ اس جیسی 3-4 لڑکیاں آسانی سے چھپ سکتی تھیں۔ یا اللہ، اس وقت کون نازل ہو گیا؟ حسام تو باہر تھا نا؟ ماتھے پر اچانک نمودار ہونے والا پسینہ پہنچتے وہ دل میں بڑبڑائی جب کانوں میں ایک سرد خطرناک آواز گونجی۔ اسے مار ڈالو، معاملے کو ختم کرو۔ پہلے اس کے پیر کی انگلیاں کاٹو، پھر کان اڑاؤ، پھر اس کی زبان بھی نکالو تاکہ اس کی زبان کے سامنے کچھ بھی اگلنے کے لائق نہ رہے۔ وہ آئندہ میری چیزوں میں دخل اندازی نہ کر سکے، اس لیے اس کی آنکھیں بھی نکال دو۔ حسام کی سرد آواز سن کر فاطمہ کے حلق میں خوف کا ایک گولا پھنسا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ ایک جاسوس کی اتنی خوفناک موت! وہ بھی تو جاسوسی ہی کر رہی تھی۔ حسام اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور حسام تو آفس گیا تھا، وہ واپس کیسے آ گیا؟ وہ جو شدت سے حسام کے جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اسے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹی۔ حسام اوپر کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے حسام کے جوتے تھے۔ بات کرتے کرتے حسام کی ٹانگ تھوڑی آگے بڑھی تو فاطمہ نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے حسام وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میز کے اگلے کنارے پر آ کر اس نے انگلی سے میز بجائی۔ فاطمہ کو لگا وہ انگلی کی ٹک ٹک موت کی دستک ہے۔ میں پین ڈرائیو تلاش کر رہا ہوں مگر مل نہیں رہی۔ شاید میز کے نیچے ہو، میں دیکھتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے فون پر کسی سے رابطہ کر رہا ہو۔ سنجیدہ اور چمکدار نگاہیں میز پر جمی تھیں۔ فاطمہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے شیلف میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر شیلف کی طرف بڑھا تھا کہ فاطمہ میز کے نیچے سے نکلی اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی جلدی جلدی کاؤچ کے پیچھے جانے لگی۔ جب وہ منی ٹیبل سے ٹکرائی اور ٹیبل پر رکھا ایش ٹرے زمین پر گرا، کمرے کی خاموش فضا میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ ہولڈ آن، مجھے لگتا ہے کوئی میری جاسوسی کر رہا ہے۔ حسام نے کتاب کو چھوتے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اگلے ہی لمحے ایک معصوم سی بلی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میاؤں۔ اوہ کیٹی، تم ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیٹی شائستہ بیگم کی چھوٹی سی بلی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے پین ڈرائیو مل گئی ہے۔ فی الحال میں اسے تیسرے شیلف کی ہری کتاب کے نیچے چھپا رہا ہوں۔ یہ پین ڈرائیو بہت اہم ہے، اس میں ہمارے سارے کالے دھندوں کا ڈیٹا ہے۔ اگر یہ پین ڈرائیو کسی کے ہاتھ لگ گئی تو سمجھو ہمارا کھیل ختم، کوئی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ حسام نے سنجیدگی اور فکر مندی سے کہا اور شیلف کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر فاطمہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور پھر کچھ دیر بعد جب حسام کے جانے کا یقین ہو گیا تو کاؤچ کے پیچھے سے نکل کر فوراً شیلف کی طرف بھاگی جو کاؤچ سے اس طرح آڑ میں تھا کہ وہاں سے کاؤچ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے وقوف، خود اپنے سارے ثبوت میرے حوالے کر گئے، اب نہیں بچیں گے۔ فاطمہ یہ کہتے تیزی سے شیلف کی جانب بھاگی تھی۔ تیسرا شیلف، تیسرے شیلف کی ہری کتاب، وہ تیزی سے کہتی ہوئی ہری کتاب تلاش کرنے لگی، پر تیسرے شیلف کے پاس آتے ہی دل دھک سے رہ گیا۔ یہاں تو اتنی ساری ہری کتابیں ہیں، ایک لمحے کے لیے اس کا سر چکرا گیا۔ اس شیلف میں تو ساری کتابیں ہی سبز رنگ کی تھیں، اب کیا کروں؟ اس کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان تک نہ ہوا۔ تم تیسرے نہیں دوسرے شیلف میں تلاش رہی ہو؟ اپنے پیچھے سے آواز سن کر فاطمہ چونکی۔ ارے ہاں، کتنی احمق ہوں میں، جزاک اللہ۔ پیچھے سے آنے والی آواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ تیسرے شیلف کی طرف بڑھی اور فوراً ہری کتاب اٹھائی جس کے نیچے ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو تھی۔ اس پین ڈرائیو کو اٹھاتے ہی اچانک اس کا ذہن بیدار ہوا اور جسم جیسے جم سا گیا۔ زور سے اپنی آنکھیں میچی، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سے پیچھے پلٹی تو حسام پہلے شیلف سے ٹیک لگائے
ہاتھ میں نوکدار چاقو پکڑے اس کی دھار چیک کر رہا تھا۔ حسام پلیز اسے اندر رکھ دیں، میرا دل باہر آ رہا ہے۔ حسام کے ہاتھ میں نوکدار آلہ دیکھ وہ رو دینے کو تھی، جبکہ حسام نے چاقو سے نگاہیں ہٹا کر بغور اسے دیکھا تھا۔ کہاں ہے تمہارا چلبلا دل؟ باہر نکل کر بھاگ تو نہیں گیا؟ بہت ڈھیٹ دل کے تمہارا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اتنی غیر سنجیدہ بات کر رہا تھا کہ فاطمہ کو اس پر مزید خوف محسوس ہونے لگا۔ تم اسٹڈی روم میں کیا تلاش کرنے آئی تھی فاطمہ؟ سکندر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، فاطمہ نے فوراً کہا۔ میں سوال بار بار نہیں دہراؤں گا۔ یہ کوئی گارڈن تو نہیں جہاں تم رات کے 2 بجے ٹہلنے آئی ہو؟ میں حسام بھائی، اسے گھبراہٹ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جھوٹ بولنے کے لیے بھی دماغ کا حاضر ہونا ضروری تھا، اور اس وقت اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ شکل سے تو انسان لگتی ہو، زبان بکری والی کیوں؟ افسوس سے کہتے ہوئے وہ فاطمہ کے بالکل قریب آ گیا کہ وہ دیوار سے لگتی خوف سے حسام کو دیکھنے لگی۔ چاقو؟ فاطمہ نے چاقو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سانس روکی تو حسام نے چاقو کی جانب دیکھا۔ ہاں مجھے بھی معلوم ہے یہ چاقو ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حسام نے انجام بنتے ہوئے کہا۔ ارے تم اس سے مت ڈرو، یہ تو میں ان پر استعمال کرتا ہوں جو میری جاسوسی کرتے ہیں، پر تم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا نا؟ حسام نے چاقو بند کرتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھی بچی، مجھے تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی۔ اب بتاؤ، اتنی رات کو میری اسٹڈی روم میں تم کیا کر رہی ہو؟ دیوار پر دائیں بائیں ہاتھ ٹکاتے وہ فاطمہ پر جھکا تھا، اس طرح کہ اس کے سانسوں کی تپش فاطمہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ حسام کی نگاہیں فاطمہ کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی ننھی بوندوں پر پڑی۔ یہ آپ کا اسٹڈی روم ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ آنے پر فوراً بولی تو حسام بھویں اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی تمہیں معلوم نہیں تھا؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ مزید فاطمہ کی جانب جھکا تو وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ فاطمہ کا خوف اسے کس قدر لطف اندوز کر رہا تھا، اس بات کا اندازہ فاطمہ تک کو نہیں تھا۔ جی میں یہ سمجھی یہ انکل کی اسٹڈی روم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بور ہو تو میرے اسٹڈی روم سے کتابیں لے کر پڑھ لینا۔ فاطمہ نے اس قدر روانی سے بولا کہ حسام نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا، پر ہاتھ پیچھے نہ ہٹائے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے حسام بھائی، میں آپ کی جاسوسی نہیں کر رہی تھی، قسم لے لیں۔ وہ آنکھیں میچتے ہوئے ایک ہی ساتھ بولی تو حسام قریب سے اس کا سہما ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا فاطمہ، آنکھیں کھولو، حسام نے سرد لہجے میں کہا تو فاطمہ فوراً آنکھیں کھول گئی۔ حسام بھائی، حسام کو یک ٹک خود کو دیکھتا پا کر وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی کہ حسام نے اتنے قریب ہونے کے باوجود بہت مشکل سے سنا۔ فاطمہ کی رک رک آتی سانسیں ان قریب مکمل کرنے کو تیار تھیں۔ حسام نے ہنکار ابھرا۔ پلیز دور ہو جائے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے اور حسام کا دل مٹھی میں ہوا تھا۔ اس لڑکی کا نشہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تھوڑا حسام پر چڑھنے لگا تھا۔ وہ فطری طور پر شرارتی تھی اور حسام سنجیدہ۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے آنسو دیکھ کر پیچھے ہوا، پر اگلے ہی لمحے فاطمہ نے موقع پاتے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔ دروازے کا ہینڈل پکڑ کر زور سے کھینچا، پر دروازے نے اسے دھوکہ دے دیا۔ کچھ پل کے لیے حسام کو کچھ سمجھ نہ آیا، یعنی مگرمچھ کے آنسو؟ وہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حسام نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سینے پر باندھ گیا۔ فاطمہ اپنی پوری طاقت لگاتے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگی۔ اپنی ایک ٹانگ دروازے پر رکھتے پوری قوت سے دروازے کا ہینڈل کھینچا۔ حسام نے گہری سانس لی اور کاؤچ کی جانب بڑھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں فاطمہ پر تھیں جو دروازے کے ہینڈل کے ساتھ پاگلوں کی طرح جنگ کرنے میں مصروف تھی۔ حسام ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہلکان ہوئی تو نگاہ خود کو گھورتے حسام پر پڑی۔ دل دہل سا گیا، آخر یہ ہر بار اس کے ساتھ کیوں ہوتا تھا؟ کتے کمینے دروازے! اس نے نامحسوس انداز میں دروازے کو کوہنی ماری، لیکن پھر اپنی ہی کوہنی رگڑنے لگی۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، کیا آپ کو ایسا لگا میں بھاگ رہی تھی؟ خود کو سنبھالتے فاطمہ نے تھوک نگلتے پوچھا۔ حسام نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ تم بھاگ نہیں رہی تھی فاطمہ، تم تو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، حسام نے افسوس سے کہا۔ یہاں کیوں آئی تھی فاطمہ؟ وہ گھوم پھیر کر واپس اسی سوال پر اٹکا تھا۔ وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ میں کتاب لینے آئی تھی۔ چند لمحے کا وقفہ آیا تھا۔ حسام بھی کاؤچ پر بیٹھا تھا، اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ کون سی کتاب؟ حسام نے اگلا سوال داغا۔
یہ فاطمہ نے شیلف میں رکھی ہری کتاب فوراً حسام کے سامنے کی۔ حسام نے بھویں اچکائیں۔ تم پہلے پڑھ چکی ہو اس طرح کی کتاب؟ حسام نے کتاب کو دیکھتے تجسس سے پوچھا تو فاطمہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اب تک کتاب کا نام نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ کتاب 2 بار پڑھ چکی ہوں، آنٹی سے لے کر، بہت پسند ہے مجھے، تو بس ابھی دوبارہ پڑھنے کا دل کر رہا تھا تو لے لی۔ حسام کا دل اس کے جھوٹ پر کھل اٹھا۔ تمہیں خلائی باتوں میں بہت دلچسپی ہے، بہت خوب۔ حسام کے کہنے پر فاطمہ نے اگلے لمحے کتاب کو دیکھا تو چہرے پر برا سا تاثر ابھرا۔ وہ کتاب سیاروں کے متعلق تھی۔ ٹھیک ہے، کمرے میں جاؤ، ایک بار اور پڑھ لو، کل میں تم سے اس کتاب کے متعلق پوچھوں گا۔ اگر جواب صحیح ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا تم سچی ہو، تم یہاں کتاب لینے ہی آئی تھی، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو وہ بات کرتے کرتے اس کے مقابل آیا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو فاطمہ نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ حسام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، گلابی سا معصوم چہرہ۔ تو جو چاقو میں نے اندر رکھا ہے اسے واپس نکالوں گا اور پھر تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میں جاسوسی کرنے والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ حسام نے شفقت سے کہا تو فاطمہ کو زور سے ہچکی لگی۔ حسام نے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے ریموٹ کا بٹن دبایا تو اگلے ہی لمحے اسٹڈی روم کا دروازہ کھل گیا۔ فاطمہ تیزی سے باہر نکلنے لگی جب حسام نے پکارا، فاطمہ! حسام کی آواز پر وہ ٹھہری۔ جی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ پین ڈرائیو دے کر جاؤ۔ حسام کے کہنے پر اس نے اپنی مٹھی میں دبائی پین ڈرائیو فوراً حسام کے سامنے کی تو حسام نے پین ڈرائیو کے ساتھ اس کی کلائی بھی پکڑ لی۔ وہ معصوم جو کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، حسام کے قریب کھینچنے پر سہم کر حسام کو دیکھنے لگی۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، ہونے والا شوہر ہوں۔ آئندہ بھائی منہ سے نہ نکلے۔ یہ واحد جملہ تھا جو اس نے اب تک کی گفتگو میں انتہائی سنجیدگی اور غصے کے ساتھ کہا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ اس خوف میں بھی سرخ پڑنے لگا۔ تیزی سے چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھی بچی، اب جاؤ، کل شام میں تم سے اس کتاب سے متعلق سوال پوچھوں گا۔ حسام کے کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جب وہاں لگے لوہے کے گملے کے اسٹینڈ سے پاؤں پر چوٹ لگی اور انگلی سے ہلکا خون چھلک پڑا۔ پر وہ رکی نہیں، بلکہ بجلی کی سی تیزی سے وہاں سے بھاگی کہ حسام وہیں ساکت کھڑا اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرنے لگا۔ کمرے میں آتے ہی فاطمہ اس طرح بستر میں گھسی تھی جیسے اس کے پیچھے کوئی چڑیل ہو۔ اس کے اس طرح کرنے سے آمنہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ تھوڑی تو تہذیب کا مظاہرہ کیا کرو فاطمہ، جاہلوں کی طرح بستر میں گھس رہی ہو۔ پیچھے چڑیل ہے کیا؟ آمنہ غصے سے کہتے ہوئے کروٹ بدلنے لگی۔ ہاں نا، وہ آسیبی وہیں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے۔ تکیے میں منہ دیتے وہ غصے سے بولی تو آمنہ اس پر ایک نظر ڈال کر آنکھیں موند گئی۔ وہیں تکیے میں منہ دینے کے باوجود وہ سونے سے قاصر تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو حسام کا چاقو نظر آتا۔ یا اللہ، میں ایک رات میں یہ کتاب کیسے پڑھوں؟ وہ مجھ سے سنیں گے۔ تکیے کے ساتھ رکھی کتاب دیکھ کر اس کا منہ بری طرح بن گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کتاب کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ سیاروں کے متعلق تھی جس میں اس کی دلچسپی بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا فون اٹھایا اور چیٹ جی پی ٹی پر لکھنے لگی۔ جسمانی حرارت بڑھانے کے گھریلو مفید طریقے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور پھر جلد ہی ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی اور وہ فون بند کر کے اطمینان سے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن آمنہ کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی۔ گھڑی میں وقت دیکھتے ہی وہ بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ اٹھو ورنہ دیر ہو جائے گی، کہتے ساتھ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں بھاگی، پر فاطمہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب آمنہ تیار ہو کر باہر نکلی تو فاطمہ کو ویسے ہی سوتا دیکھ کر غصے سے ماتھے پر بل پڑے۔ فاطمہ اٹھو، اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو جھنجھوڑا پر اس کے جسم پر تیز حرارت محسوس کر کے چونکی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آمنہ نے پریشانی سے کہا۔ او اللہ، میں ابھی آنٹی سے کہتی ہوں، ہم ہسپتال چلتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، اگر ڈاکٹر کے پاس گئی تو بخار اتر جائے گا نا، وہ بری طرح جھنجھلاتے ہوئے چادر منہ تک لے گئی۔ فاطمہ، یہ کیا بے تکی بات ہے؟ آمنہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے آپ لیٹ ہو رہی ہو، یوں نہیں جاؤ، میں صبح دوا لے چکی ہوں، کچھ دیر میں بہتر ہو جاؤں گی۔ فاطمہ کروٹ بدل گئی۔ آمنہ کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یونی کے لیے نکلنے سے پہلے اس نے شائستہ آنٹی کو بتا دیا تھا کہ فاطمہ کو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہاں حسام بھی موجود تھے جس کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ شائستہ آنٹی فوراً فاطمہ کے کمرے میں گئی تھی جبکہ حسام پرسوچ مسکراتی نگاہوں سے کچھ سوچنے لگا تھا۔ فاطمہ کی سوچ اور چالاکیاں کچھ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہی وقت میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ یونی میں دن بہت مصروف رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک کلاسز لے کر تھک چکی تھی۔ تھکے قدموں سے وہ یونی کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی جب گاڑی کے ہارن پر چونکی۔ دائیں جانب دیکھا تو ہاشم گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہاشم، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ فوراً ہوش
بولتی آگے بڑھی تھی جب ہاشم نے لمحوں میں اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہاشم؟ وہ کچھ گھبراتے ہوئے دبی آواز میں غرائی تو ہاشم نے سر ہلاتا ہنسنے لگا۔ مجھ پر غصہ بھی آ رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے نا؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تو آمنہ لب بھینچ گئی۔ ہاشم نے ایک گہری نظر اس کے ناراض چہرے پر ڈالی اور گاڑی یونہی سے باہر نکالی۔ کچھ دیر بعد گاڑی گھر کی کسی انجان راستے پر دیکھ کر آمنہ ٹھٹکی۔ ہاشم، یہ گھر کا راستہ نہیں ہے، آمنہ نے کہا۔ ہاں نہیں ہے، ہاشم نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ گاڑی روکو، مجھے گھر جانا ہے، اپنے ڈر کو قابو میں کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، پر ہاشم کا چہرہ بھی سخت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سنسان سڑک پر گاڑی روکی تھی۔ آمنہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی پر دروازہ آٹو لاک تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہاشم کو گھورتی غصے سے بولی جب ہاشم نے نیچے جھکتے ہوئے ایک چھوٹا سا چاقو اٹھایا۔ یہ کیا ہے ہاشم؟ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، تم مجھے ڈرا رہے ہو نا؟ وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر حقیقت تو یہ تھی وہ چاقو دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھی۔ اسے مذاق مت سمجھیے گا آمنہ، میں نے بہت محبت کرنے کی کوشش کی پر آپ نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، ہاشم نے سرد لہجے میں کہا۔ آمنہ کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ تو تم مجھے مار دو گے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پوچھنے لگی۔ ہاشم گہرا مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھکنے لگا۔ آپ میری نہیں تو کسی کی نہیں آمنہ۔ یہ کہتے ساتھ ہاشم نے اس کی ٹانگ پر چاقو مارا تھا اور آمنہ بری طرح روتے ہوئے چلانے لگی تھی، جبکہ ہاشم اس کے چہرے کے بہت قریب مسکراتے ہوئے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا اور چاقو بھی پیچھے کیا تھا، جو دکھانے میں بظاہر اصلی تھا پر وہ پلاسٹک کا تھا۔ وہ پیچھے ہو چکا تھا پر آمنہ اب بھی چلا رہی تھی۔ جب ہاشم کا زوردار کہا گاڑی میں گونجا اور آمنہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی ٹانگ دیکھی، وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ پھر نگاہ ہاشم کے ہاتھ میں موجود نکلی چاقو پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھتے اس کی آنکھیں غم و غصے سے سرخ ہوتی برسنے کو تیار تھیں۔ تم بے وقوف، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ سیٹ سے اٹھتی ہاشم کو اپنے ہاتھوں سے مارنے لگی۔ اپنا بازو درمیان میں لاتے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہنستا چلا جا رہا تھا۔ جب آمنہ مار مار کر تھک گئی تو خود بھی سیٹ پر بیٹھتی گہری سانس لینے لگی اور پھر اچانک ہنسنے لگی۔ تم بہت بدتمیز ہو ہاشم، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ ہاشم نے سر جھکاتے ہوئے اس کی تعریف خوشی سے قبول کی۔ کچھ لمحے وہ دونوں گہری سانس لیتے سامنے سڑک پر دیکھنے لگے۔ آمنہ، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ ہاشم نے یکدم پوچھا تو آمنہ سنجیدہ ہوئی۔ نہیں، آمنہ نے دو ٹوک کہا۔ وجہ؟ ہاشم نے فوراً پوچھا۔ وجہ تم جانتے ہو، آمنہ نے بھی فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، محبت نہیں کرتی مت کریں، پر ایک بار میری دوستی قبول کر لیں، صرف دوستی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو کہنا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ہاشم نے امید سے اس کی جانب دیکھا تو آمنہ ہونٹ چبانے لگی۔ صرف دوستی؟ ہاشم نے دوستی پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، پر وعدہ کرو اگر میں تمہیں پسند نہ کرنے لگی تو تم مجھ سے ایسی کوئی فضول بات نہیں کرو گے۔ فاطمہ بیٹے اٹھو، تمہیں بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ شائستہ بیگم کے پکارنے پر فاطمہ نے کمفرٹر کے اندر ہی منہ بنایا تھا۔ آنٹی خود ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اکثر زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں کمفرٹر سے باہر نکالتی بولی۔ نہیں بیٹا، آپ اٹھو، ہم ہسپتال جائیں گے، ماریا اور بھائی صاحب میرے سپرد کر کے گئے ہیں آپ دونوں کو۔ ماریا آنٹی کے کہنے پر وہ کچھ لمحے لیٹی رہی، پھر دماغ تیزی سے چلا۔ ہاں، اگر شائستہ آنٹی بھی طبیعت خرابی کی گواہ بن جاتی تو حسام کا شک اس کی طرف ختم ہو جاتا۔ اوکے آنٹی، یہ کہتے فاطمہ بستر سے کھڑی ہوئی تھی، فریش ہو کر باہر آئی، شائستہ آنٹی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا جب حسام وہاں داخل ہوا۔ ناشتہ کر لیا تو باہر آ جاؤ فاطمہ، حسام کے کہنے پر نوالا اس کے منہ میں پھنسا۔ کیوں؟ پریشانی سے پوچھا۔ حسام نے کہا ہے وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ شائستہ آنٹی کی بات پر اس کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی آنٹی، پلیز ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں التجائی انداز میں بولی جب شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ضد نہیں کرتے بچے، میری تسلی کی خاطر ہوا اسپتال۔ شائستہ بیگم کے کہنے پر وہ نہ چاہنے کے باوجود کھڑی ہوئی، حسام کے پیچھے چلتے پورچ میں آئی، حسام کے اشارے پر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ابھی گاڑی سڑک پر آئے چند لمحے ہوئے تھے جب اچانک حسام نے اس کے ماتھے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور فاطمہ گھبرا کر پیچھے ہوتی سہمی نظروں سے حسام کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ٹمپریچر چیک کر رہا ہوں میں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے اس اچانک بخار کی وجہ؟ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، فاطمہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ حسام نے گہری سانس لی۔
ہاں ہو جاتا ہے، خیر یقیناً تم نے ساری رات بیٹھ کر وہ کتاب پڑھی ہوگی، تبھی تو بخار ہوا ہے نا؟ حسام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا بتاتی، ساری رات گرم کمبل کے نیچے رہی تاکہ جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے۔ تو پھر امتحان لے لوں ابھی؟ راستہ بھی جلدی کٹ جائے گا۔ حسام کے پوچھنے پر فاطمہ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مجھے صرف بخار نہیں ہو رہا، چکر بھی آ رہے ہیں اور سر بہت درد ہو رہا ہے، دماغ نہیں چل رہا، نہ کچھ بولا جا رہا ہے۔ فاطمہ نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، اللہ خیر کرے، حسام نے کہتے گاڑی کی رفتار کچھ تیز کی۔ ہسپتال پہنچتے وہ اسے ڈاکٹر کے کمرے تک لے گیا۔ حسام کو بھی اپنے ساتھ اندر آتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے پر کچھ کہہ نہ سکی۔ انہیں بخار تو نہیں ہے، ڈاکٹر نے تھرمامیٹر دیکھتے ہوئے کہا، شاید اب اتر گیا ہو، پر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، چکر آ رہے ہیں، سر بھی بہت درد کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی کا لاس ہو جائے گا۔ حسام نے اطمینان سے کہا تو ڈاکٹر کاغذ پر کچھ لکھنے لگی۔ ممکن ہے یہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہو، آپ ڈرپ لگوا لیں۔ یہ سنتے فاطمہ کی آنکھیں مکمل پھیلی تھی، وہ حسام کو دیکھتے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ حسام وہ پرچہ لے کر کھڑا ہوا اور ڈاکٹرنی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے نکلی۔ میں ڈرپ نہیں لگواؤں گی، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پر حسام اس کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں لگواؤں گی ڈرپ، وہ ضدی انداز میں بولتے ہوئے حسام کا بازو پکڑ گئی، پر حسام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے لاکھ انکار اور رونے کے باوجود وہ ایک بار پھر ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ میں ڈرپ نہیں لگواؤں گی، اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، جبکہ ڈاکٹرنی اتنی بڑی لڑکی کو ایسے روتے دیکھ پریشانی سے حسام کو دیکھ رہی تھی جو فاطمہ کو ہی گھور رہا تھا۔ آپ ڈرپ رہنے دیں، کوئی وٹامن ٹیبلٹ لکھ دیں۔ حسام کے کہنے پر ڈاکٹر نے ڈرپ واپس رکھ دی۔ فاطمہ آنسو پونچھتے حسام کو دیکھتی خفگی سے چہرہ موڑ گئی۔ حسام مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ اس لمحے حسام کے نمبر پر بختیار انکل کی کال آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ جی انکل، حسام نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ اس نے گہری سانس لی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ آمنہ کا رشتہ طے کر دیں اور جتنی جلدی ہو سکے رخصتی بھی کر دیں، حسام نے لب بھینچتے کہا۔ یہ کہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ وہ جانتا تھا ہاشم آمنہ کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ جی یہی ٹھیک رہے گا، حسام نے حامی بھرتے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو چہرہ فاطمہ کی حرکتوں پر نرم تھا اب سختی اختیار کر چکا تھا۔ وہ فاطمہ کو لے کر ہسپتال سے نکلا تھا۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ یقیناً ان لوگوں کو پکڑ لیتا اور آمنہ ہاشم کے حق میں آتی، پر اس وقت آمنہ کی جان ہاشم کے جذبات سے زیادہ قیمتی تھی۔ فاطمہ کو گھر ڈراپ کرتے وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ 2 دن دیکھتے ہی دیکھتے گزرے تھے۔ ان 2 دنوں میں فاطمہ نے دوبارہ حسام کی جاسوسی کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آمنہ کا رویہ ہاشم کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا۔ شام وہ دونوں شائستہ آنٹی کے ساتھ کچن میں کام میں مصروف تھی جب ماریا اور بختیار صاحب کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں آواز پر چونکی تھی۔ ماما بابا آ گئے؟ فاطمہ نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں، وہم ہے، اتنی جلدی کہاں سے آئیں گے، 2 دن ہی تو گزرے ہیں، آمنہ نے بجھے دل سے کہا، مگر کچھ دیر بعد ماریا بیگم کو وہاں دیکھتے وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ ماما، سب سے پہلے فاطمہ ان کے گلے لگی تھی۔ بیٹیوں سے ملنے کے بعد وہ شائستہ بیگم کا شکریہ ادا کرتے ان کے ساتھ ہی کچن کے کام میں مدد کروانے لگی تھی۔ ماما، پھپھا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، حالت خراب ہے ان کی، دعا کی ضرورت ہے، انہوں نے بجھے دل سے کہا۔ پھر آپ لوگ کیوں واپس آ گئے اچانک؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ضروری کام آ گیا تو تمہارے بابا کو، ارجنٹ تھا اس لیے آنا پڑا۔ یہ کہتے انہوں نے نم نظروں سے آمنہ کو گلے لگایا تو آمنہ کے ساتھ فاطمہ کو بھی کچھ عجیب لگا۔ شائستہ بیگم نے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دل بڑا رکھو ماریا، سب خیر ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے کہنے پر ماریا بیگم نے آنکھ کا کنارہ صاف کرتے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ فاطمہ اور آمنہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے ماما؟ آمنہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، فاطمہ نے بھی بات میں حصہ لیا۔ تم دونوں اپنا دماغ زیادہ مت چلاؤ، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، جا کر باہر بیٹھو۔ ماریا بیگم کے کہنے پر وہ دونوں کندھے اچکاتے ہوئے باہر نکل گئیں پر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فاطمہ، میں کمرے میں جا رہی ہوں، آمنہ کہتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ فاطمہ اپنے بابا سے ملنے اپنے گھر گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے آتے میں داخل ہوئی، اندر بڑھنے لگی جب ڈرائنگ روم کے اندر سے آتی آواز سن قدم ٹھٹک کر رکے۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے بختیار، آمنہ بیٹی تمہاری ہے پر مجھے بھی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، تم بسم اللہ کرو، جو ہوگا بہترین ہوگا۔ وہ لڑکا انٹرنیشنل پائلٹ ہے،
گورنمنٹ کی طرف سے اسے اور اس کے گھر والوں کو دبئی میں مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ اس کا باپ انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ ہے، آمنہ محفوظ رہے گی۔ یہ سب سنتے فاطمہ کے کان پوری طرح کھڑے ہوئے تھے اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ایک بیٹی کو اتنے اعلیٰ افسر کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ اس کی حفاظت کریں، اور مجھے ایک گنڈے کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے حلال کرنا چاہتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے واپس دیوار پر کان لگائے جب کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر انگلی بجائی۔ ہٹو یار، ابھی ڈسٹریکٹ مت کرو، بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے اندر، فاطمہ نے کندھا جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن ایک بار پھر کسی نے کندھے پر انگلی بجائی تو وہ غصے سے اس کی انگلی کو پکڑتے پلٹی۔ یہ انگلی توڑ، الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ حسام سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری انگلی ہے، میں تو انگوٹھی کا سائز دیکھ رہی تھی۔ حسام کی انگلی چھوڑتے ہوئے وہ گھبرائی۔ کہیں سے تو ظاہر کرو فاطمہ، تم تعلیم یافتہ لڑکی ہو۔ حسام نے گہرا طنز کیا۔ جی الحمدللہ، میں نے بہت بار پوزیشن حاصل کی ہے، میرے پاس میڈلز اور ٹرافیز ہیں، وہ فخریہ بولی تو حسام ضبط سے لب بھینچے۔ مذاق کر رہی تھی؟ حسام کا ضبط کرتا چہرہ دیکھ وہ شرمندہ سی بولی۔ وہ اندر فاطمہ کی شادی کی بات چل رہی ہے، آپ کو کچھ پتہ ہے اچانک سب کو کیا ہوا؟ فاطمہ پلٹنے لگی کہ حسام سے پوچھا۔ حسام اس کی جرت پر اش اش کر اٹھا۔ وہ حیران تھا، اتنا خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ لڑکی کیسے اسے زچ کر لیتی تھی، یا تو وہ خوفزدہ ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اگر مجھے کچھ علم ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گا؟ حسام نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، پر اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو مجھے بھی ایک راز پتہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گی، فاطمہ نے لالچ دینی چاہی۔ تمہارا کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے فاطمہ، حسام اس کی جانب جھکتے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ فاطمہ پل میں پیچھے ہٹی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی خیریت چاہتی ہو تو ایک سیکنڈ کے اندر واپس گھر جاؤ۔ اگر میں نے تمہیں تمہارا کسی کی بھی جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا تو تمہیں میرا پسندیدہ کام معلوم ہے، مجھے مجبور مت کرو۔ حسام کے غصے سے کہتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ حسام گہری سانس لیتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں کو دل میں اطمینان اترا تھا۔ تمہیں یقین ہے حسام، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ بختیار صاحب کے پوچھنے پر حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، لیکن آپ مزید دیر نہ کریں، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میں زیادہ وقت سب سنبھال نہیں سکتا، اس کے اندر بہت بڑی بڑی سیاسی ہستیاں انوالو ہیں۔ حسام کی بات پر بختیار صاحب نے گہری سانس لی۔ اگر آمنہ کو بچانے کے بعد ان کا رخ فاطمہ کی طرف ہوا تو؟ بختیار صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ حسام کے تاثرات سخت ہوئے۔ فاطمہ میرے نام سے جڑی ہے انکل، اس کے معاملے میں مجھے کوئی بے بس نہیں کر سکتا، اس کے معاملے میں میرا دماغ نہیں دل کام کرتا ہے جو کوئی حدود نہیں دیکھتا۔ حسام کی بات پر بختیار صاحب کے ہونٹ مسکرائے۔ پر میں چاہتا ہوں آپ آمنہ کی شادی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں اپنے اور فاطمہ کے درمیان مضبوط رشتہ چاہتا ہوں، رخصتی بے شک اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ حسام کی بات پر بختیار صاحب اور حدید صاحب دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ رات سب حدید صاحب کے گھر کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے ہاشم کے۔ کل سے نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا۔ آمنہ کو اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ پلیٹ میں چمچ گھما ہی رہی تھی جب ہاشم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اپنی آمنہ کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آمنہ پل میں سٹ پٹائی، پر اس کی اس حرکت پر حسام کے علاوہ کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ آمنہ نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا تھا۔ وہ نگاہیں جھکاتے مسکرانے لگا۔ کہاں مصروف ہوا آج کل ہاشم؟ بختیار صاحب نے سلاد چباتے ہوئے پوچھا۔ بس انکل، جلد کامیاب ہونے کی کوشش۔ ہاشم کی بات کا مفہوم آمنہ بخوبی سمجھی تھی۔ جلدی میں صحیح غلط کا فرق مت بھولنا ہاشم، یہ جملہ حسام کی جانب سے آیا تھا۔ ڈونٹ وری بھائی، آپ ہی کا بھائی ہوں میں۔ ہاشم نے مسکراتی نظروں سے حسام کو دیکھا تو وہ لب بھینچ گیا۔ انداز صاف تھا کہ وہ بچہ نہیں ہے، نہ ہی کسی بات سے انجان ہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں آمنہ، بختیار صاحب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوئے تھے۔ فاطمہ کا کمرہ اگرچہ الگ تھا لیکن اس وقت وہ آمنہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بختیار صاحب کو دیکھ کر اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ جی بابا، آمنہ کتاب ایک طرف رکھتے مسکرائی۔ فاطمہ آپ باہر جاؤ، مجھے آمنہ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بختیار صاحب کے کہنے پر فاطمہ نے برا سا منہ بنایا۔ یہ غلط بات ہے بابا، پر میں پھر بھی جا رہی ہوں۔ وہ منہ بناتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ البتہ دروازہ بند کرتے ہی اس نے کان کمرے کے دروازے سے لگائے تھے۔ بابا، آپ اور ماما جب سے آئے ہیں پریشان لگ رہے ہیں، آمنہ نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے تم سے بہت سمجھداری کی امید ہے۔ اگر میں اور تمہاری ماما تمہارے حق میں کوئی فیصلہ لیں تو کیا تمہیں قبول ہوگا؟ بختیار صاحب کے کہنے پر آمنہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جانتی تھی باپ بیٹی سے ایسی بات کس وقت کرتا ہے۔
نہ جانے کیوں اچانک آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ آیا تھا، جسے اس نے فوراً جھٹکا تھا۔ بھلا وہ کب سے اس کے متعلق سوچنے لگی تھی؟ کہو آمنہ۔ آمنہ کو خاموش دیکھ انہوں نے پھر پوچھا تو آمنہ چونکی۔ بابا، آپ کو میری زندگی کا ہر فیصلہ مجھ سے بغیر کرنے کا اختیار ہے۔ وہ اطمینان سے مسکراتے بولی تو بختیار صاحب کے ہونٹ مسکرائے۔ ہاں، پر تمہیں پورا حق ہے جاننے کا کہ میں تمہارے حق میں کیا فیصلہ کر رہا ہوں۔ حدید کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا اور اس کے خاندان والے دبئی میں سیٹلڈ ہیں، بس وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے اور تمہاری ماں کو کوئی اعتراض نہیں۔ بختیار صاحب کے کہنے پر اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ بابا، اتنی جلدی کیوں؟ اور دبئی؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، دبئی نہ سمجھو، یوں سمجھو دوسرے شہر جا رہی ہو۔ میں اور تمہاری ماما آتے رہیں گے، اور تم بھی جب چاہو۔ بختیار صاحب کے کہنے پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ایک بار پھر ہاشم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اور اس بار اسے اپنی بدلتی کیفیت پر شدید غصہ آیا تھا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بختیار صاحب نے اس کا ماتھا چوم لیا اور سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے نکلنے لگے۔ ابھی کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے پر دروازے سے کان لگائے کھڑی فاطمہ ان کے قدموں میں گری۔ فاطمہ، انہوں نے صدمے کی کیفیت میں پکارا۔ ہی بابا، میں تو صرف چیک کر رہی تھی اندر کی آواز باہر آتی ہے یا نہیں۔ شرمندگی سے مسکراتے وہ سر کھجاتے کھڑی ہوئی تو بختیار صاحب نفی میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئے۔ فاطمہ کمرے کا دروازہ بند کرتی آمنہ کی طرف بڑھی، پر آمنہ کی نم نظریں دیکھ ٹھٹک کر رکی۔ تم کیوں رو رہی ہو پاگل؟ فاطمہ اس کے سامنے بیٹھتے بولی۔ بس دل عجیب ہو رہا ہے، آمنہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوہو پاگل، تم جانتی نہیں ہو تمہاری کتنی ٹائٹ بندے سے شادی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پائلٹ ہے وہ، اس کا باپ ایجنسی میں ہے، دبئی میں رہو گی، کتنے عیش ہوں گے، جس ملک تمہارا شوہر جائے گا تم بھی ساتھ چلی جانا۔ فاطمہ خوشی سے اسے فائدے گنوا رہی تھی، جبکہ آمنہ کا وجود ساکت ہوا تھا۔ اب ہم دوست ہیں نا؟ ہاشم کی آواز کانوں میں گونجی، دل بھر جیسے بھاری پتھر آنے لگا۔ آج تک اسے ہاشم کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا سوائے چڑ کے، پھر اب جب وہ فائنلی اس سے نجات پانے والی تھی تو دل عجیب ہو رہا تھا۔ آمنہ کہاں کھو گئی؟ فاطمہ نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ فاطمہ، تمہیں جب حسام بھائی سے محبت ہوئی تھی تو کیا محسوس ہوا تھا؟ مطلب کیسے معلوم ہوا تھا کہ تمہیں ان سے محبت ہو گئی؟ آمنہ نے سادگی سے پوچھا، جبکہ فاطمہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ محبت، اور وہ بھی حسام سے؟ خیال ہی جان لیوا تھا۔ مجھے ہر طرف چاقو اور اندھیرا اور غنڈے، زخمی انسان، جنازے نظر آئے تھے۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دے رہی تھی جب آمنہ نے اس کے منہ پر زور سے تکیہ مارا۔ تم سے تو بات کرنا بیکار ہے، جاؤ یہاں سے، آمنہ غصے سے بولی۔ ارے میں سچ کہہ رہی ہوں یار، حسام کو سوچ کر میرے دماغ میں صرف یہی آتا ہے، اور ہاں، بات ٹب میں ڈوبنا بھی، وہ فوراً بولی، پر آمنہ کو غصے سے گھورتے دیکھ ہاتھ اوپر اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ یا اللہ، پھر اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سوں گی، اب تو حالات اور سنگین ہو گئے ہیں، برے خواب آئیں گے۔ وہ سوچتی اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ جس خوف سے وہ ماں کے کمرے میں سو رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں جانے والی تھی۔ دل خالی خالی لگ رہا ہے، میں اپنی دوست کو بہت مس کر رہا ہوں۔ آمنہ کے فون کی میسج کی ٹون بجی تھی۔ موبائل اٹھایا تو ہاشم کا میسج تھا۔ میسج کا جواب دیے بنا آمنہ نے موبائل آف کر دیا تھا۔ یہ اس کی وقتی کیفیت تھی جو جلد ختم ہو جانی تھی۔ آگے کچھ دن مصروف گزرے تھے۔ ماریہ بیگم شاپنگ میں مصروف تھیں، آمنہ تو کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ شاپنگ میں اس نے کوئی دلچسپی نہ لیتے سب ماریہ بیگم پر چھوڑ دیا تھا۔ یونی سے گھر صرف یہیں تک حدود رہ گئی تھی۔ فاطمہ تو ہر جگہ شاپنگ پر ساتھ جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا نکاح بھی ماہین کے نکاح کے ساتھ ہی طے پایا تھا۔ شائستہ بیگم بھی تیاری میں مصروف تھیں۔ ہاشم جو اتنے دنوں سے حسام کے ساتھ ٹاسک کمپلیٹ کرنے میں مصروف تھا، آج کامیاب ہونے پر فرصت سے گھر لوٹا تھا۔ اس نے آمنہ کے لیے ایک ڈائمنڈ بریسلٹ بھی خریدا تھا۔ موم کہاں ہے؟ اس نے کچن سے نکلتی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ دلہن کا ڈریس لینے گئی ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ دلہن ڈریس؟ نکاح پر دلہن کا ڈریس کون پہنتا ہے؟
خیر میں سمجھا تھا فاطمہ خود جائے گی حسام بھائی کے ساتھ، وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا۔ نہیں سر، وہ دلہن کا ڈریس فاطمہ بی بی کے لیے نہیں، آمنہ بی بی کے لیے لینے گئے ہیں۔ ملازمہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ ہاشم بری طرح چونکا۔ ایک منٹ، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آمنہ کے لیے دلہن کا ڈریس کیوں؟ ہاشم نے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ اپ کمنگ ویک میں آمنہ بی بی کی شادی ہو رہی ہے، حدید صاحب کے دوست کے بیٹے سے، ملازمہ نے عام سے انداز میں بتایا تھا، پر ہاشم کے سر پر گویا پورا بم گرا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا اور آمنہ کے گھر گیا تھا، پر وہاں ملازمہ سے معلوم ہوا تھا آمنہ یونیورسٹی گئی تھی اور باقی سب شاپنگ پر۔ سختی سے دانت بھیجتے وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا رخ آمنہ کی یونیورسٹی کی طرف تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ یونی پہنچا۔ اس کی اسپورٹس کار یوں ہی یونی کے گراؤنڈ میں رکی گئی، کئی لوگوں کو متوجہ کر گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، نگاہیں یونی سے باہر نکلتے اسٹوڈنٹس پر تھیں۔ اس نے وقت دیکھا، آمنہ کی کلاسز کا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہو رہا تھا، بازو کی رگیں بھی تننے لگی تھیں جب کچھ دیر بعد اسے آمنہ اپنی دوست کے ساتھ آتی نظر آئی۔ آمنہ کی نگاہیں اس پر پڑی تھیں اور قدم پل بھر کو رکے تھے، پر اگلے لمحے وہ یونی کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاشم تلملاتا اس تک پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، وہ اس قدر سختی سے بولا تھا کہ فاطمہ کے ساتھ چلتی اس کی دوست حیرت سے ایک نظر آمنہ کو دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ یہ بدتمیزی ہے ہاشم، راستہ چھوڑو میرا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، آمنہ بے لچک لہجے میں کہتی سائڈ سے گزرنے لگی، پر ہاشم نے اس کا بازو دبوچا۔ پکڑ اتنی سخت تھی کہ آمنہ کو اپنے بازو پر تکلیف کا احساس ہوا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو میرا بازو، کہا نا نہیں جانا تمہارے ساتھ، اگر بازو نہ چھوڑا تو میں شور مچاؤں گی، گارڈ کو بلا لوں گی۔ وہ اپنا خوف چھپاتی بولی تو ہاشم نفی میں سر ہلاتے مسکرایا۔ ہاں، آپ تو گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتی ہیں، مجھ سے وعدہ کر کے 2 دن پہلے دوستی کی اور پیچھے سے شادی کر رہی ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہاشم میرا بازو چھوڑو ورنہ، آمنہ بے بسی سے غرائی۔ ورنہ کیا؟ آپ کو لگتا ہے میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ شور مچائیں گی، رکیں، یہ زحمت مت کریں، میں خود شور مچاتا ہوں، وہ غصے سے بولا جب آمنہ نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھیں، ہاشم نے اس بار زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بیٹھ سکتی، تمہارے اس جنونی پن کا میرے پاس۔ آمنہ اپنا بازو چھڑانے لگی تھی جب ہاشم نے اس کی ہر بات نظر انداز کرتے اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچا۔ کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آمنہ کو اپنی گاڑی میں دھکیلتے اس نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ہاشم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب کچھ بابا کو بتا دوں گی۔ آمنہ نے اپنے گال سے آنسو صاف کرتے ہاشم کو ڈرانا چاہا۔ آپ کو انکل کو میرے متعلق یہ رشتہ ہونے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کیا بیوقوف لگا تھا میں آپ کو؟ آپ نے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ ہاشم بری طرح دھاڑا تو آمنہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ کیونکہ وہ رشتہ میرے بابا طے کر چکے تھے، میں انکار نہیں کر سکتی۔ اس بار وہ بے بسی سے چلائی۔ آپ کو منع کرنا پڑے گا، آپ میری دیوانگی سے واقف نہیں ہیں ابھی، ہاشم نے کہتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، سمجھے تم؟ اب گاڑی روکو، مگر ہاشم نے گاڑی کی سپیڈ میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ گھر جائیں گی، انکل آنٹی کو اس رشتے سے انکار کریں گی، میں موم ڈیڈ کو آپ کے گھر رشتہ لے کر بھیجوں گا، ہاشم نے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، یہ بات تم قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو، مار دو، میں تب بھی یہی کہوں گی، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ آمنہ اپنی پوری قوت سے چلائی تو ہاشم نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ وہ بے یقینی سے آمنہ کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں اچانک بے بسی اور غصے نے نمی اترنے لگی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا؟ میری کیفیت مننے کی ہے، یہ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا ہے کہ آپ کسی اور کی ہو جائیں گی، وہ بے بسی سے بولا تو آمنہ نگاہیں چراتے باہر دیکھنے لگی۔ گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو امڑنے لگے۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ سب فاقیت کی انتہا پر تھی۔ میں مر جاؤں گا آمنہ، ہاشم کے نام لینے پر اس نے نگاہ اٹھا کر ہاشم کو دیکھا تھا اور لگا تھا دل ڈوب جائے گا۔ اس نے پہلی بار آمنہ کو نام لے کر پکارا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وہ دھیرے سے بولی تھی، اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔
سڑک پر پیچھے ہوتے ہی اس نے کیب بک کی تھی اور ہاشم کے سامنے وہاں سے نکل گئی۔ کیب میں بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے کسی جھرنے کی طرح آنسو شدت سے بہنے لگے۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے پش ٹکا گئی۔ نظروں کے سامنے کچھ دن پرانا دھندلا سا دوپہر کا منظر لہرایا۔ رات کے 2 بجے وہ کمرے میں مطالعے میں مگن تھی۔ اس کے ارد گرد کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ نہ جانے کہاں غائب تھی اور آمنہ نے بھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے وہ توجہ سے پڑھائی نہیں کر پاتی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی، سوچا شاید فاطمہ واپس آ گئی ہے۔ تم؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے جب اس نے ہاشم کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ مجھے کیمسٹری کے کچھ موضوعات سمجھ نہیں آ رہے، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو آمنہ نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا۔ تم بہت ہٹ درم ہو ہاشم۔ وہ ہاشم کو گھورنے لگی۔ وہ تو آپ ہیں۔ مجھے تھپڑ مار دیا۔ اپنے گال کو آہستگی سے چھوتے ہوئے منہ بنا کر اس نے کہا تو آمنہ نے نظریں پھیر لیں۔ مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا۔ آمنہ کی بات پر ہاشم نے گہرا سانس لیا۔ جی ہاں، کافی ظالم ہیں آپ۔ بہرحال مجھے کچھ سبق سمجھا دیں۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ مجھے پڑھا دیں گی۔ اس نے جان بوجھ کر امی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ انکار نہیں کرے گی۔ کتابیں کھولو۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اس نے ہاشم کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تاہم وہ کھلے دروازے سے بار بار باہر جھانک رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ فاطمہ آ جائے۔ کیا آپ اسی طرح پڑھائیں گی؟ ہاشم نے منہ بناتے ہوئے کہا جب وہ اسے جلدی جلدی سبق سمجھا رہی تھی۔ تو کیا میں تمہیں اپنے سر پر بٹھا کر سمجھاؤں؟ وہ اسے کچا چبا جانے کے موڈ میں تھی۔ آپ کا سر بہت چھوٹا ہے، میرے بیٹھنے سے ٹوٹ جائے گا۔ انتہائی سنجیدگی سے اس نے مذاق میں جواب دیا تھا۔ میرا مطلب ہے تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر سمجھائیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے پیچھے کوئی آسیب۔ آمنہ کی تند نگاہ پر اس نے فوری طور پر منہ پر انگلی رکھ لی۔ اس بار آمنہ سکون سے اسے سمجھانے لگی تھی، لیکن ہاشم کی نگاہیں کاپی کے بجائے آمنہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لکھا ہے؟ اب کہ اس نے پینسل زور سے پٹکتے ہوئے شدید جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ ایک تو اس سے سوال حل نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے ہاشم کی نظریں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ نہیں، میں بس آپ کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آخری سال میں پہنچ کیسے گئیں؟ کیا انکل نے آپ کو پاس کروانے کے لیے کوئی سفارش یا رشوت دی تھی؟ اس کے سوال پر آمنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری اس فضول بات کا کیا مطلب ہے؟ آمنہ کا سانس تیز ہونے لگا تھا۔ آپ فارمولہ ہی غلط لگا رہی ہیں۔ بہرحال چھوڑیں، اگر میں آپ سے پڑھا تو فیل ہو جاؤں گا۔ وہ انتہائی شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں واپس سمیٹنے لگا۔ اب مجھے امی کو بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا جب آمنہ تیزی سے اس کے سامنے آ گئی۔ تم ابھی اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم بیٹھو، میں تمہیں سمجھاؤں گی۔ تمہارے گھورنے کی وجہ سے میں گڑبڑا گئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تو بہت زیادتی ہے، مجھے آپ سے نہیں پڑھنا۔ وہ آمنہ کے پہلو سے نکلنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ ایک کے ساتھ دوسرا گال بھی سرخ کر دوں؟ وہ شدید غصے میں بول گئی، لیکن پھر ہاشم کا چہرہ سنجیدہ ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میرا مطلب، الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ہاشم نے اپنا گال آگے کیا۔ اگر خواہش ہے تو مار لیں، آواز بھی نہیں نکالوں گا۔ وہ بے حد دلکش انداز میں مسکرایا تھا کہ آمنہ رک گئی۔ کیا اس کے اندر بھی بالکل بھی انا اور عزت نفس نہیں تھی؟ پریشان نہ ہو، آپ صحیح سمجھا نہیں تھی، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بس کچھ دیر آپ کو قریب سے دیکھنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے آیا تھا، پر ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کھانے پر ساتھ نہیں ہوں گا۔ نظر بھر کر آمنہ کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، پر آمنہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اس بات سے لاعلم تھے کہ آنے والا وقت ان کے لیے کیا طوفان لانے والا تھا۔ جس محبت کا دم ہاشم حدید بھرتا تھا، وہ شدید نفرت میں بدلنے والی تھی۔ اپنا پسندیدہ کردار کامنٹ کریں۔ یہ کہانی میں بہت محنت سے لکھ رہی ہوں، پر آپ لوگوں کا رسپانس مایوس کر رہا ہے۔ پلیز اچھا سا رسپانس دیں اور کامنٹ میں بتایا کریں کیا سین اچھا لگا، کہاں کمی لگی۔ پلیز، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ سب کے سارے کامنٹس پڑھتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہوا تو نیکسٹ کل ہی، ورنہ پرسوں۔